ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر تیمور شامل نے، انٹرنیشنل افیئر ایکسپرٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. اسٹارٹنگ فرام یو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کی جانب سے جو دوبارہ سے دھمکیوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اس میں کیا یہ فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا ہے، یا واقعی بھارت دوبارہ سے کوئی مس ایڈونچر چاہتا ہے جب وہ آپریشن سندور 2 کی بات کرتا ہے؟ تھینک یو کمبر فار انوائٹنگ می. جو پچھلی دفعہ بھارت کے ساتھ ہوا ہے اور جو شرمندگی اس کو اٹھانی پڑی ہے پوری دنیا میں، خطے میں اسپیشلی، اور جو کچھ شاید ایک موقع پر بین الاقوامی جو نیشنز تھیں وہ بھارت سے ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، وہ پچھلے واقعے کے بعد تو بھارت کی جو عزت ہے وہ تو خاک میں مل گئی ہے. اب وہ اپنی پریسٹیج کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. کوئی ایک نئی اسٹیٹمنٹ دے دیں، اس نئی اسٹیٹمنٹ کے بعد شاید لوگ اس پر گفتگو کرنا شروع کر دیں. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے بھارت نے، وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ہے، کیونکہ موسٹلی مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے پلے کرتی ہے، ان کے سامنے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی ہے. بھارت تو عزت کھو چکا ہے، بھارت کے اندر بھی مودی حکومت عزت کھو چکی ہے، خطے میں بھی کھو چکی ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی کھو چکی ہے. ابھی ریسنٹلی جو کہ سیکیورٹی ذرائع نے اور باقی سارے پاکستان نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، آئی تھنک وہ بڑا کلیئر ہے کہ جیسے پہلے بھارت کے ساتھ ہوا تھا اس کو ایک منہ کی کھانی پڑی تھی اور اس کو جواب ملا تھا، اس دفعہ اس سے شاید بڑھ کر ہوگا. اور بھارت دیکھے گا کہ وہ جو رہی صحیح کسر تھی بھارت کی، جو ان کے ایگریشن کی، وہ کسر بھی نکل جائے گی، اور مودی حکومت کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا کہ وہ کس قوم کے ساتھ ہر دفعہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. بریگیڈ صاحب، ایسا کیوں ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگوں نے اتنی بری شکست کھائی، 6-0 سکور رہا، اس کی فیس سیونگ کے لیے آپ بعد میں سٹیٹمنٹس دیتے رہے، لیکن اب دوبارہ سے آپ آپریشن 2 کی بات کر رہے ہیں، سندور 2 ہوگا، ہم باقاعدہ طور پہ تیار ہیں اور ہم یہ چھوڑیں گے نہیں پاکستان کو. ایسی گیدڑ بھپکیاں کیوں آخر؟ دیکھیں، آپ خود سمجھیں کہ ان کو جو مار پڑی ہے، ان کی پبلک میں جو ان کی ہزیمت اور بے عزتی اور منہ کالا ہو، اب یہ اپنے عوام کو کیا بتائیں گے؟ الیکشن بھی آ رہے بہار کا، اپنے عوام کو کچھ تو امید دلائیں گے، اور یہ پبلک کے لیے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ جنگوزم اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، اس طرح کی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور سیکنڈ، یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ اس طرح کا اگریشن کیا کرنے کی ان کی ہمت ہے، اور اس کے ساتھ اس دوبارہ یہ وانٹ کہ اس ریجن کے اندر دوبارہ اسٹیبلٹی آئے اور پولیٹیکل حالات خراب ہوں اور پھر لڑائی کے بادل چھا جائیں، جبکہ آپ کی فوج میں ہمت نہیں ہے. آپ کی فوج انٹرینڈ، ان پروفیشنل ہے. آپ کے سامنے آپ کی فوج میں اور آپ کی حکومت میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اور جو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم اس دفعہ پوری تیاری کر کے آئیں گے، آپ یہ بتائیے ایک چیف آرمی اسٹاف اگر یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہی ہائیلی انپروفیشنل، ہی از ناٹ فٹ ٹو بیکم چیف آرمی اسٹاف. جو یہ کہے کہ میں نے پہلے دفعہ بغیر تیاری کے اٹیک کر دیا تھا. امیجن کریں، ہر فوج پہلے پلاننگ کرتی ہے، آپریشن تیاری کرتی ہے، ریہرسل کرتی ہے، پورا اس کی تیاری کر کے لاجسٹکس کی، اس کے بعد تیاری کر کے اٹیک کرتی ہے. تو اس کا مطلب آپ نے پہلے سوچے سمجھے بغیر انڈیا کے کہنے حکومت کے کہنے میں اٹیک کر دیا، اور جو بری طرح مار کھائی وہ آپ کو پتہ ہے. اور اب آپ اس کے بعد دوبارہ یہی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم تیاری کر کے اب کیا تیر ماریں گے؟ مجھے یہ بتائیے. آپ کو ڈی جی ایس پی آر نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کیا تو آپ کے ایسٹ میں جو آپ کی ریفائنریز کا ایریا ہے، جہاں بہت بڑا اکنامک ہب ہے آپ کا، وہ ہم تباہ کر کے رکھ دیں گے. آپ کی اکنامک لاس ایسا ہوگا کہ آپ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے. آپ کا ایک ایک انچ ایریا ہماری میزائل رینج کے اندر ہے. ہم نے آپ پہ بڑا احسان کیا. لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی اوفینسو رسپانس نہیں دی، ہم نے صرف دفاع میں یہ کیا تھا. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے. اور انڈیا جو ہر دفعہ کرتا ہے کہ جی ہم بڑا پاکستان ہمارے پہ کر رہے ہیں، ٹیررزم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، دیٹ ٹائم از گون. Now everybody know that you are a global terrorist country. آپ نے جو کیا کینیڈا میں کیا، امریکہ میں کیا، پاکستان میں کیا، انگلینڈ میں کیا، آپ نے آسٹریلیا میں کیا. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی فورسز کا جواب بھی بڑا کلیئر ہے، کیٹیگوریکل ہے کہ آپ نے اس دفعہ اگر کوشش کی تو ہم چھوڑیں گے نہیں. تیمور صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ بھارت افورڈ کر سکتا ہے جتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس خطے میں ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے؟
बिल्कुल भी नहीं। भारत वैसे कमर पहले भी इस पोजीशन में नहीं था, और ये इस किस्म की जो धमकियां हैं ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए हैं। आप खत्ते में डेवलपमेंट्स देखें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के रिलेशंस यूएस के साथ, पाकिस्तान के रिलेशंस सऊदी अरब के साथ रिसेंटली डिफेंस पैक्ट हुआ है, चाइना के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिकली जो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, इंडिया को शिकस्त हुई पिछले सारे मामले में, काउंटर टेररिज्म जिस तरीके से पाकिस्तान स्पेशली इन लास्ट 1 मंथ आप रिपोर्ट्स देखें, पाकिस्तान सक्सेस रिगार्डिंग काउंटर टेररिज्म बहुत बेहतरीन रही है। तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक आउटलुक है, जियो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है, उसमें बहुत बेहतरी आई है। और आप देखें कि ग्रेजुअली किस तरीके से मोदी हुकूमत आपको आइसोलेट होती नज़र आती है। इंडिया इस वक्त आइसोलेटेड है, ना उनकी यूएस के साथ उनको इज़्ज़त मिल रही है, इज़्ज़त अफजाई हो रही है। स्पेशली वो जो कनाडा में और अमेरिका में भी इन्होंने वही हरकत करने की कोशिश की जो ये साउथ एशिया में करते हैं, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में टीटीपी को फंड करके, आईएसकेपी को फंड करके करते हैं। ये हरकत इन्होंने यूएस में करने की कोशिश की। आपको याद होगा मोदी हुकूमत के जो थे जो डिप्लोमेट्स थे उनको वहाँ से निकाला गया, किस तरीके से बिल्कुल वर्ज पे पहुँच गए थे इंडिया और यूएस रिलेशंस। कनाडा के साथ भी यही हुआ। तो जो उनकी जो बेइज्जती हर मौके पे जिस तरीके से होती आ रही है वो हम सबके सामने है। उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों को, मोदी हुकूमत को डिप्लोमेसी का आइडिया ही नहीं है। ना ये पढ़े लिखे लोग हैं, ना ये प्रेजेंट कर सक रहे हैं अपने आप को एट द ग्लोबल लेवल, और ना ये खत्ते में इनकी इज्जत हो रही है। तो इनका ये ख्याल है कि हम जंगो जदल की बात करते रहेंगे तो शायद हमारी इज्जत बनी रहेगी डोमेस्टिकली। इस वक्त दुनिया या खत्ता साउथ एशिया हो या मिडल ईस्ट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंटरेस्टिंगली जो मुल्क कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं हम सबको उनके नाम पता है, और भारत उनमें से सर फहरिस्त है। कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो क्या होगा? इकोनॉमी डैमेज होगी। क्या चाइना चाहता है इकोनॉमी डैमेज हो? क्या यूएस चाहता है इकोनॉमी डैमेज हो? क्या रशिया चाहता है? इंडिया खुद भी नहीं इसको सस्टेन यानी कर सकता। खत्ते के हालात ही ऐसे नहीं है कि भारत कुछ मिस एडवेंचर कर सके। नाज़रीन, प्रोग्राम से ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब से जानेंगे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसका भारत हम पर इल्जाम लगाता है, जो भारत पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, हमने किस तरह से एक्टिवली डिप्लोमेसी के जरिए उसको काउंटर करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद